جی السلام علیکم دوستو. آج عثمان طارق کے بولنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں میڈیا میں اسپیکولیٹ کرتے ہیں, بہت ساری نیوز کے یا تو وہ رپورٹ ہو چکا ہے یا جو ہے اس کا بولنگ ایکشن ایلیگل ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن لیٹ سے کہ آئی سی سی کے رولز کیا کہتے ہیں اور کیا وہ واقعی میں رپورٹ ہو گیا ہے یا نہیں. تو فرسٹ تھنگ از, کیا واقعی میں رپورٹ ہو گیا یا نہیں؟ بالکل وہ رپورٹ نہیں ہوا. ہی از ایبسلیوٹلی کلیئر, ہی کین پلے دی نیکسٹ میچ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, انڈیا کے خلاف بالکل کھیل سکتا ہے. اب اگر کیا وہ لیٹ سے آج کل میں وہ رپورٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسٹل میچ کھیل سکتا ہے انڈیا کے خلاف یا نہیں؟ سو ہاں, یہ ایک اور کویسچن ہے. اگر دیکھا جائے تو آئی سی سی کے رولز کیا کہتے ہیں. آئی سی سی کے رولز کہتے ہیں کہ اگر سپوز کوئی بالر, وہ رپورٹ ہوتا ہے اس کی بالنگ ایکشن, اگر وہ اس کا فرسٹ ٹائم ہو انٹرنیشنل کرکٹ میں, لسن ٹو دس ورڈ کیئرفلی, اگر اس کا فرسٹ ٹائم ہو انٹرنیشنل کرکٹ میں, تب جا کے وہ نہیں کھیل سکتا جب تک وہ اپنے بالنگ کو کلیئر نہ کرائے. آئی سی سی کے جو پراپر جو اس کا لیب ہے اس سے کلیئر نہ کرائے. اگر کوئی بالر فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کا رپورٹ ہونا انٹرنیشنل کرکٹ میں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے پاس 7 سے 14 دن ہوتے ہیں, وہ اس میں آرام سے جا کے اپنے جو ہے نا وہ بالنگ ایکشن کو کلیئر کرا سکتا ہے. بیچ میں وہ میچز بھی کھیل سکتا ہے, بیکاز دیٹس دا فرسٹ ٹائم. آئی سی سی کا رولز یہی کہتا ہے. اب عثمان طارق کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 2 بار وہ آلریڈی رپورٹ ہو چکا ہے, لیکن دونوں بار جو عثمان طارق کا رپورٹ ہو گیا ہے وہ پی ایس ایل کے اندر ہوتا ہے, وچ از نتھنگ ٹو ڈو ود آئی سی سی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آئی سی سی کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. دیٹس وائی اٹ گیو ہم دا ایج کہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ بالکل اپنا بالنگ کیری آن کر سکتا ہے. اینڈ اٹ از کنسیڈر ایز دا فرسٹ ٹائم ان انٹرنیشنل کرکٹ, سو مسئلہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. اب سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر عثمان طارق جو بالنگ کرتا ہے, ایک تو یہ کیا وہ ایلیگل بال کرتا ہے, اے سی چکنگ, تو اگر یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا جو آرم بینڈنگ ہے اٹس مور دین 15 ڈگری, تو اس کے بارے میں آئی سی سی کے لاز کیا کہتے ہیں. اچھا, اگر دیکھا جائے, اگر عثمان طارق کے آرم کو دیکھا جائے تو ہز آرم از گاٹ ڈبل ایلبو, جو کہ اس نے خود ایک ویڈیو میں وہ دکھایا تھا, ایکسپلین کیا تھا کہ اس کے جو ہے نا وہ ایک ایلبو کی ہڈی یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ جو نارمل جگہ پہ ہر کسی کو ہوتی ہے, اور ایک سائڈ پہ بھی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو دونوں باہر نکلے ہوئے. تو اگر آپ اس کی بالنگ کو نیکڈ آئی سے دیکھتے ہو یا ایون کیمرہ سے دیکھتے ہو, جو کہ ریپلے میں ہم دیکھتے ہیں, تو اس طرح دکھتا ہے کہ شاید اس کا اینگل بنتا ہے, لیکن اگر آپ قریب سے دیکھو اس کے ہاتھ کو, تو اس کا ہاتھ کا جو اینگل ہے وہ نیچرلی مور دین اٹس ناٹ مور دین 15 ڈگری, کیونکہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے, نہ کہ نیچے سے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس کا ایکسٹرا ایک دوسرا جو ہے ایلبو, سیکنڈ ایلبو یا ڈبل ایلبو جسے کہتے ہیں, وہ اس کا ہے, تو اسی وجہ سے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اب آئی سی سی کو رولز بینڈنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. 15 ڈگری کے رولز جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بالنگ کرتا ہے اور اس کا جو آرم ہے وہ 15 ڈگری تک بینڈ ہو جاتا ہے, دیٹس فائن, لیکن اس سے زیادہ وہ بینڈ نہیں کر سکتے. آئی سی سی کے رولز اس میں کہتے ہیں, رولز نمبر 24 آئی سی سی کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بالنگ کرتا ہے تو اس کے بالنگ میں وہ اگر جب بھی بالنگ کرتا ہے تو وہ اپنے آرم کو یا تو شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ بالکل بال پھینکتے وقت تک وہ بالکل سیدھا رکھے, اس کا اپنا جو ایلبو ہے وہ ایلبو سیدھا رکھے. نمبر 1, اگر اس کا ایلبو, ہاں اس میں صرف 15 ڈگری اس کو اجازت ہے, 15 ڈگری تک وہ بینڈ کر سکتا ہے, اسٹریچ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی بندہ بالنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ ایلبو جو ہے, لیٹ سپوز اگر وہ 15 سے زیادہ ڈگری ہو, لیٹ سے اگر کسی کا 30 ڈگری ہو, بالنگ کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے, لیکن جب شروع سے لے کے آخر تک وہ 30 ڈگری ہی رہے, وہ اسٹریچ نہ ہو یا اسٹریٹ نہ ہو یا اور اینگل کم نہ ہو یا بڑا نہ ہو, دیٹ ڈز ناٹ کنسیڈر اٹ ایٹ آل. اٹس ایبسلیوٹلی فائن, دیر از نو پرابلم ود دیٹ. وہ بالکل صحیح ود ان دا لاز ہے, کیونکہ اس نے 15 ڈگری سے اپنے ایلبو کو زیادہ یا بڑھایا نہیں ہے. دیٹس وائی آئی سی سی اس میں یہ ایج دیتا ہے کہ 15 ڈگریز تک اگر کسی کا, کیونکہ ہر انسان کا جو آرم ہے وہ نیچرلی اسٹریٹ نہیں ہوتا, کسی کا یہاں پہ اسٹریٹ ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا, ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی آئی سی سی یہ الاؤ کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جس کا اگر ایلبو فلی اسٹریٹ نہ ہو, یا اگر کوئی مطلب فل اسٹریٹ ایلبو سے بالنگ کرتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تب بھی آئی سی سی اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ ہاں, اف یو آر بالنگ لائک دیٹ, ایٹ لیسٹ یو شوڈ کیپ اٹ کنسسٹنٹ. جہاں سے آپ نے شروع کیا, جس اینگل سے, اسی اینگل ختم ہونے تک وہ رکھے. تو دیٹس اندر تھنگ جو کہ بہت سارے لوگوں میں مسکنسیپشن ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا ہائپر ایکسٹینشن ہوتا ہے, جس طرح کہ کرنٹ ڈیز میں اگر دیکھا جائے بمراہ کا ہائپر ایکسٹینشن ہے, یا شعیب اختر کا اس کا ہائپر ایکسٹینشن ہوتا تھا اس کے آرم کا. تو وہ ہائپر ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے, دیٹس آلسو کنسیڈر ایز ایبسلیوٹلی لیگل,
کیونکہ وہ آگے کی طرف بینڈ نہیں ہوتا، وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے. ہائپر ایکسٹینشن یہ دوسری طرف ہوتا ہے، یہاں سے پیچھے کی طرف جو آم چلا جاتا ہے اس کو ہائپر ایکسٹینشن کہتے ہیں. تو دیٹ از آلسو لیگل اکارڈنگ ٹو دا ICC رولز، اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. ابھی تک جو ہے وہ عثمان طارق کا نہ اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، نہ اس کے بالنگ میں کوئی ایکشن میں کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ہی اسے کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. اگر سپوز رپورٹ بھی ہو جاتا ہے اسٹل اس کے پاس 14 days ہے اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے، اینڈ ہی از ایبسلیوٹلی فائن ٹو پلے اینی میچ ود ان دیم 14 days. تو ہماری طرف سے جتنے بھی ICC کے رولز ہم نے پڑھے اور سمجھے اس کے مطابق ہی از ایبسلیوٹلی فائن. تو ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور کوئی بھی سجیشن ہو تو وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.